میرا سر سوال یہ ہے کہ ایک مشہور حدیث جو کہ جس کی صحت اور استنادی حیثیت میں شاید اتنا زیادہ اختلاف بھی نہ ہو، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کے درمیان ایک مکالمہ کی صورت میں دین کے 3 فیکلٹیز ڈیفائن کیے گئے: ایمان، اسلام اور اخلاص. اور اس میں جب ایمان کی شعبہ کی ایک ڈیولپڈ شکل علم الکلام کی صورت میں آتی ہے، اسلام کی اصول الفقہ اور فقہ کی صورت میں آتی ہے، تو جہاں پہ تیسری فیکلٹی کی بات آتی ہے، وہاں پہ ہم جب ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ اختلافات نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ہم کبھی بھی اپنے ایکسپرٹس کو علم الکلام میں بھی اتنا زیادہ اختلاف کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، اصول الفقہ اور فقہ میں بھی اختلاف کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، یعنی مبادی اور اصول میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پائیں گے. جب علم الاحسان کی ڈیولپڈ شکل جو علم التصوف کے حوالے سے ہے، اس میں جب ہم آتے ہیں تو اس میں سرے سے ہی جب انکار کر دیا جاتا ہے کہ تصوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں یا اینٹی اسلام ہے، جبکہ یہی تصوف میری ذات سے متعلق ہے کہ جب تک میری سیلف پیوریفیکیشن نہیں ہوگی تو میں نہ میرا ایمان ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ میں اسلام کے صحیح اصولوں پر عمل پیرا ہو سکتا ہوں. تو اس دور میں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی سیلف امپرومنٹ کے لیے، اور جس طرح جتنے بھی کویسچن ہوئے جس میں خاص طور پہ اخلاقیات کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جی ہم دین پکے مسلمان تو کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہماری اخلاقیات اتنی پست ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کسی ایسی اسپریچول مینٹور کے سامنے نسبت تلمذ حاصل کر کے تو اپنی سیلف پیوریفیکیشن کر لوں، تو اس میں حرج کیا ہے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اسی کو جب میں کسی کی نسبت تلمذ حاصل کرتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ تو فیکلٹی ایسی ہے جس کا دین سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو اس میں تھوڑا سا وضاحت فرما دیں کہ کیا ہم سیلف پیوریفیکیشن کے لیے ہم ایسی خانقاہ سے جڑ سکتے ہیں جو ایسا مکتبہ یا ایسی ایجوکیشن سینٹر ہو روحانی طور پہ کہ جس کے ساتھ جڑنے سے ہماری سیلف پیوریفیکیشن ہو اور ہمارا بد خصلتیں جو ہیں وہ نیک خصلت میں چینج ہو جائے، میری سیرت تبدیل ہو جائے، میں ایک سچا پکا امتی اور مسلمان بن جاؤں، معاشرے کا ایک مفید شہری بن سکوں. جزاک اللہ سر. یہ تو آپ نے بڑی فطری بات کی ہے کہ انسان اگر کسی بھی علم کو سیکھنا چاہے یا اس علم کے نتائج تک پہنچنا چاہے یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ تنہا سفر نہیں کر پاتا. اس کو اساتذہ کی، معلمین کی، اور اگر برا نہ سمجھا جائے تو مرشدین کی ضرورت ہوتی ہے. مرشد کے معنی کیا ہے؟ رشد سکھانے والا، ہدایت سکھانے والا. تو الفاظ میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کا اطمینان ہے کہ کسی شخص سے آپ مثال کے طور پر دین کی حقیقتیں سمجھ سکتے ہیں، کسی سے اللہ کی کتاب قرآن مجید سمجھ سکتے ہیں، کسی سے حدیث کا فہم حاصل کر سکتے ہیں، کسی سے عملی تربیت پا سکتے ہیں، تو آپ ضرور پائیں. اس میں کیا معنی ہے؟ آپ ضرور پائیں. لیکن یہ کہ جس کو آپ نے سیلف پیوریفیکیشن کہا ہے، ہمارے ہاں اس کے لیے قرآن کی اصطلاح تزکیہ ہے. یہ پورے دین کا مقصد ہے. اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ دین پر عمل کیا جائے. تو اگر دین پر عمل کے بجائے آپ سے کسی اور چیز پر عمل کرانا شروع کر دیا جائے تو اعتراض تو کیا جائے گا نا. وہ اعتراض مرشد پر بھی ہوگا اگر وہ ایسا کرتا ہے، معلم پر بھی ہوگا اگر وہ ایسا کرتا ہے. اس لیے اعتراض سے نہیں گھبرانا چاہیے. بنیادی ضرورت اپنی جگہ طے ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھوں، تو میں نے اپنے شباب کے زمانے میں، اوائل عمر میں تلاش کیا کہ قرآن مجید کے بڑے علماء کون سے ہیں، ماضی میں کون سے ہیں، آج کون سے ہیں. یہ تو بڑی فطری ضرورت ہے. لیکن اگر مجھے پتہ چلتا کہ فلاں صاحب قرآن مجید کہتے ہیں کہ میں پڑھاؤں گا لیکن اصل میں وید پڑھاتے ہیں، تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا. تو اس لیے تصوف پر ساری بحث اس کے کانٹینٹ میں ہوتی ہے. اس ضرورت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ضرورت تو ہر شخص کو پوری کرنی ہے. کسی کو کسی فن کو سیکھنے کے لیے، کسی کو کسی علم کو سیکھنے کے لیے، کسی کو اپنی اخلاقی اور اپنی سماجی تربیت کے لیے. تربیت کے ادارے ہر جگہ ہونے چاہیے. وہ افراد بھی ہونے چاہیے جن میں ایک فطری ذوق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے. ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا. جس طرح ہر آدمی اچھا معلم نہیں ہو سکتا، ہر آدمی اچھا مرشد بھی نہیں ہو سکتا. مرشد، معلم، اسی طرح سے ارشاد کے، تعلیم کے ادارے، یہ سب انسانی ضرورت ہے. ان سے کوئی اختلاف کرنے کی جسارت کر ہی نہیں سکتا. یہی بحث ان دنوں ہمارے بارے میں ہوئی. ہم نے کہا کہ ہم ایک خانقاہ قائم کر رہے ہیں. یہ کوئی 38 سال سے ہمارے پروگراموں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایک ہنگامہ ہو گیا.
بھئی یہ تو ضرورت ہے، یہ ایسے ہی ہم مدرسہ قائم کر رہے ہیں، اس میں کیا چیز پڑھانی ہے یہ زیر بحث ہے۔ تو آپ کو اگر مثال کے طور پر تربیت کے لیے آشرم میں بھیج دیا جائے اور وہاں آپ کو میڈیٹیشن کے وہ طریقے سکھائے جائے جس میں 3 خداؤں کے ساتھ تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں، تو اعتراض تو ہوگا نا اس پر۔ تو اس لیے از راہ کرم ضرورت کو اور کسی چیز کے کانٹینٹ کو ملا کے سوال نہ کیجیے۔ تصوف اپنی ابتدا سے اپنی انتہا تک بدترین بدعت ہے۔